گجرات میں پیش آیا ایک ایسا افسوسناک واقعہ کہ ہر سننے والے کی آنکھ اشکبار ہو گئی۔ 4 بچے جو کہ کمرے میں سردی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئلے جلاتے ہیں، نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو کوئلے جلا رہے ہیں سردی سے بچنے کے لیے، یہی ان کو ہمیشہ کے لیے کی نیند سلا دیں گے۔ باپ جو ان کا ہے وہ ملیشیا میں ان بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کو اچھا مستقبل دینے کے لیے۔ باپ کو فون جاتا ہے کہ آپ کے 4 بچے اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ذرا ذہن میں تصور لے کر آئیے اس چیز کا کہ آپ کہیں پردیس میں اور پردیس میں اپنے بیوی بچوں کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، اور آپ کو اچانک سے پاکستان سے کال جاتی ہے کہ آپ کے وہ 4 بچے جن کے لیے آپ پردیس کاٹ رہے ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ واقعہ کس طرح سے پیش آیا، تفصیلات کی طرف اگر چلیں تو یہ 4 بچے اور ان کے ساتھ ایک ان کا کزن چچا زاد بھائی بھی موجود ہے۔ 4 بچوں کو گھر میں کزن زاد کے پاس چھوڑ کر والدہ ہاسپٹل جاتی ہیں، بچوں کو یہ کہہ کر کہ مجھے چیک اپ کروانا ہے۔ بچوں کو ساتھ اس لیے نہیں لے کر جاتی کہ باہر سردی ہے، میرے بچوں کو کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے، کہیں بچے بیمار نہ ہو جائیں، اس ڈر سے بچوں کو گھر چھوڑ کر جاتی ہے اور بچوں کو سمجھا کر جاتی ہے کہ میں اسپتال جا رہی ہوں چیک اپ کروانے کے لیے، آپ لوگوں نے شرارتیں نہیں کرنی، گھر سے باہر نہیں جانا۔ 4 بچے اور ان کا کزن زاد، ان تمام بچوں کی عمر 6 سال سے لے کر 13 سال تک ہے، یعنی کوئی بھی بچہ اتنا میچور نہیں ہے کہ جس کو کوئی اتنی عقل ہو کہ ہم لوگ اگر کوئلے وغیرہ جلا رہے ہیں تو ہم لوگوں نے اس کا کیا انتظام کرنا ہے۔ ماں چلی جاتی ہے اسپتال اپنے 4 بچوں کو چھوڑ کر، ان میں ایک بیٹی بھی شامل ہے۔ واپس آتی ہے جب تو ماں کی پوری دنیا ہی اجڑ چکی ہوتی ہے، نہیں جانتی جانے سے پہلے کہ جب میں واپس گھر آؤں گی تو مجھ پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ واپس آ کر دیکھتی ہے کہ 4 بچے اور وہ کزن بے ہوشی کی حالت میں، ایسا ماں کو لگتا ہے کہ وہ بے ہوش ہیں۔ جب ان کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے تو ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ 4 بچے اور وہ کزن زاد یعنی کہ 5 بچے اب اس دنیا میں نہیں رہے، 5 بچے اپنی سے جا چکے ہیں۔ معاملہ کیا ہوا کہ بچے کوئلے جلاتے ہیں خود کو سردی سے بچانے کے لیے، اور اسی کے دوران کھیل کود کرتے رہتے ہیں، اور کھیل کود کرنے کے بعد تمام بچے سو جاتے ہیں۔ اور جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، جب وہ جو ہوا، وہ جو دھواں، وہ جو گیس ایک بند کمرے میں ہوتی ہے، کمرے میں کوئی کھڑکی موجود نہیں ہے، کمرے کا کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے، اور اسی دھوئیں کی وجہ سے، اسی گیس کی وجہ سے بچوں کا دم گھٹتا ہے اور بچے ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں۔ نہیں ماں کو پتہ ہوتا، نہیں باپ کو پتہ ہوتا، نہیں کسی اور کو پتہ ہوتا کہ جب واپس آئے گی تو اس کی پوری دنیا اجڑ چکی ہوگی۔ اس علاقے کا ایک ایک شخص جس نے یہ تمام تر میتیں اس گھر سے نکلتے ہوئے دیکھی ہیں، ان پھولوں کو اس نے جب میت کی صورت میں، جنازوں کی صورت میں نکلتے دیکھا ہے، ہر سننے والا جو ہے وہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہم لوگوں کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اکثر ہم لوگ سردیوں میں اس طرح کے واقعات سنتے ہیں، جیسے ہی سردی آتی ہے لوگ ہیٹر چلاتے ہیں، لوگ الیکٹرک ہیٹر چلاتے ہیں، اس طرح کوئلے وغیرہ جلاتے ہیں، لیکن احتیاط نہیں کرتے۔ ہر سردیوں میں، ہر اس طرح کے موسم میں ہم لوگ اس طرح کے بے تحاشا واقعات سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ ان سے سبق نہیں حاصل کرتے۔ آپ لوگ ذہن میں ذرا اس باپ کے لیے تصور لے کر آئیے کہ جس کو یہ فون گیا کہ اس کے 4 بچے نہیں رہے، اس ماں کے اوپر یہ لے کر آئیے کہ جو ہاسپٹل سے واپس اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس آئی تو اس کی پوری دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ اللہ ان والدین کو، ان کے تمام جتنے بھی ان کے رشتہ دار ہیں، ان تمام لوگوں کو صبر دے، اور ہم لوگوں کو سبق دے ان چیزوں سے کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے کس طرح سے احتیاط کرنی ہے۔ رات کو اگر سردی سے بچنے کے لیے کوئی اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا ہے تو ہم لوگوں کے کمرے میں کھڑکیاں کیا موجود ہیں، کیا وہ کھلی ہیں، کیا کمرے کے دروازے کھلے ہیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ رات کو سوتے ہوئے آپ ان تمام چیزوں کو اپنے کمرے سے باہر نکال دیں۔ اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔